حکایت نمبر 68 نادان کی دوستی۔ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ ندی کے کنارے چوہے اور مینڈک کی ملاقات ہو گئی۔ ایک دوسرے کے تعارف کے بعد ندی کے قریب خوشگوار ماحول میں کافی دیر تک باتیں ہوتی رہتی۔ یہ ملاقات دوستی میں تبدیل ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد یہ دوستی کی گرہ محبت میں تبدیل ہو گئی۔ یہ محبت عشق و آشنائی تک جا پہنچی۔ پھر یہ چاہت اور بیتابی اس حد تک بڑھ گئی کہ دونوں وقت معین پر ہر صبح کو ملاقات کے پابند ہو گئے اور دیر تک دونوں تبادلہ خیالات کرتے رہتے۔ کچھ جگہ بیتی اور کچھ آپ بیتی کے متعلق آپس میں باتیں کر کے ایک دوسرے کا دل خوش کرتے۔ آپس میں راز گو تھے، بے زبان بھی تھے اور بازبان بھی۔ گویائی اور گفتگو کا جوش دل سے اٹھنا علامت محبت ہے، اور گویائی میں رکاوٹ علامت بے الفتی ہے۔ جس نے دلبر کو دیکھ لیا تو وہ ترش روکب رہ سکتا ہے، اور جب بلبل پھول کو دیکھ لیتا ہے تو خاموش کیسے رہ سکتا ہے۔ یار کی پیشانی لوح محفوظ کی مانند ہے جو عاشق پر کونین کے اسرار آشکار کر دیتی ہے۔ اب عاشق زار پر جدائی اور فرقت کے لمحے بھاری ہو گئے۔ ایک دن چوہے نے کہا، آپ تو پانی کے اندر دوڑ لگا دیتے ہیں اور ہم خشکی پر آپ کی جدائی کا غم کھاتے رہتے ہیں۔ ندی کے کنارے جا کر تجھے آواز دیتا ہوں، تو پانی کے اندر ہماری آواز سنتا ہی نہیں۔ میں اب اتنے وقت کی گفتگو سے سیر نہیں ہوتا، تیرے دیدار سے اپنی آنکھوں کی پیاس بھی نہیں بجھا پاتا۔ سنا ہے نماز تو 5 وقت کی فرض ہے، لیکن عاشق تو ہر وقت محبوب کی یاد میں مسرور اور مست رہتا ہے۔ تیرا چہرہ دیکھے بغیر میرا کوئی لمحہ بھی اب چین سے نہیں گزرتا۔ میرے دن کی روشنی اور رات کا چین تیرے ہی دم سے ہے۔ باری باری ناغہ دے کر ملاقات عاشقوں کے لیے نہیں ہے، صادقین کی جانیں تو سخت پیاس ہوتی ہیں۔ تیرا یہ احسان ہوگا کہ تو مجھے مسرور کر دے اور وقت بے وقت ملاقات کا لطف چکھا دیا کر۔ اے بے پرواہ امیر، مجھے اپنے حسن کی زکوٰۃ دے، اس غریب پر نظر عنایت فرما اور شرف دیدار سے فیض یاب کر۔ کاش میں پانی کے اندر آ کر تجھ سے ملاقات کر سکتا، مگر میں اس سے عاجز اور مجبور ہوں۔ اے دوست، میں خاکی ہوں اور تو آبی۔ مینڈک اپنے عاشق زار کی باتیں سن کر بے حد متاثر ہوا اور فرت محبت سے اس کا دل بھر آیا۔ دونوں دلوں کو اکٹھا رکھنے کی آپ کیا تدبیر کریں۔ آخر چوہے نے یہ رائے پیش کی کہ ایک مضبوط دھاگا لے کر جس کا ایک سرا تمہارے پاؤں میں بندھا ہوا ہو اور دوسرا سرا میرے پاؤں میں بندھا رہے، جب تیری یاد مجھے تڑپانے لگے گی تو میں ڈوری کو ہلا دیا کروں گا، تم میرا اشارہ سمجھ کر پانی سے باہر آ جایا کرنا۔ مینڈک کو دل میں یہ ترکیب پسند نہ آئی، اس کے باوجود اس نے چوہے کی درخواست قبول کر لی۔ عقل پر جب طبعی خواہش غالب آ جاتی ہے تو یہ نہایت خطرناک مستقبل کا نقطہ آغاز ہوتا ہے۔ پھر یہ دونوں ڈوری ہلا کر بار بار ملاقات کی لذت کے عادی ہو گئے، اور اس طرح کئی دن ملاقاتوں میں گزر گئے۔ آخر کار انجام وہی ہوا جو مجاز عشق و محبت والوں کا ہوتا ہے۔ عاشق زار محبت کی پینگ
بڑھائے ہوئے تھے اور اپنے محبوب کو پیغام محبت دینے والے تھے کہ پکڑے گئے۔ چیل نے اوپر سے چھاپا مارا اور چوہے کو اپنے پنجوں میں دبا کر اڑ گئی۔ جب چوہا فضا میں بلند ہوا تو پیغام رسانی والی تار فوراً موت کا پیغام لے کر مینڈک تک جا پہنچی۔ چیل فضا میں بلند ہوئی تو مینڈک صاحب بھی پاؤں پر باندھے ہوئے دھاگے کی وجہ سے فضا میں معلق ہو گئے۔ لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ چیل نے ایک تیر سے 2 شکار کیے۔ ادھر مینڈک نے زبان حال سے لوگوں کو بتایا، اے لوگوں، یہ تمہارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ یہ سزا اس حماقت کی ہے جو نااہل سے محبت کی پینگیں بڑھائے۔ پھر چیل نے ویرانے میں جا کر دونوں کو اکٹھے ہی سزائے موت دے کر دشمنان محبت کی طرح خوب جشن منایا۔ تو اس حکایت سے ہمیں یہ درس حیات ملتی ہے کہ نااہل سے محبت کرنے کا انجام ہمیشہ ذلت، رسوائی اور ہلاکت کی صورت میں نکلتا ہے۔